السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سمت کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں سجل سعید، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ سمت یعنی خاموشی، ظلم کے خلاف خاموشی، وہ خاموشی جو مظلوم کی آنکھوں میں جمے ہوئے سوالوں کی طرح لرزتی ہے، وہ خاموشی جو غیرت کی للکار میں دبی ہوتی ہے، وہ خاموشی جو خون کے نچڑ جانے اور آنکھوں کے پتھرا جانے کے بعد سنائی دے۔ سمت یعنی سکوت، سکوت مرگ، سکوت زن۔ حصہ دوم، سکوت مرگ۔ دسترخوان پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے، ماں سوائے بی بی ورنگ کے۔ وہ کھانا اپنے کمرے میں ہی کھایا کرتی تھی۔ اسفندیار کی بہن بھی آئی ہوئی تھی، شہرام اور شیر دل بھی موجود تھے۔ زلشت کو بھرا دسترخوان دیکھتے ہی بیزاری سی ہوئی تھی، بھوک نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ گہری لیکن خاموش سانس بھر تھی، وہ کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ زبردستی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کا کیا فائدہ، جب کسی نے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی تھی۔ بڑے خان کے کھانسنے کی آواز پر زلش نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ کھا کر پلیٹ سرکا چکے تھے۔ تم سب کو ایک بات سے آگاہ کرنا تھا۔ بڑی حیرت والی بات تھی، پہلے تو کبھی دسترخوان پر کسی بات سے آگاہ نہیں کیا جاتا تھا۔ زلش نے ہلکا سا مڑ کر ساتھ بیٹھی گلالئی کو دیکھا، وہ بھی کھانا چھوڑے بڑے خان کو تک رہی تھی، چہرے پر سوالیہ تاثرات تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، لمبے وقفے کے بعد بولنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ زلشت کو مزید حیرت ہوئی تھی، کیسا فیصلہ، کیا ہونے والا تھا؟ میں نے اور اکبر خان نے باہم مشورے سے اسفندیار اور گلالئی کا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زلشت کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سنا تھا، اب دوبارہ کسی سے پوچھتی۔ ساتھ بیٹھتی گلالئی کو دیکھا، جو حیرت کا مجسمہ بنے سر جھکائے ہوئے تھی، آنکھیں ایک نقطے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسفندیار پر نظر پڑی، جو مسکرا کر اپنے بھائیوں سے بات کر رہا تھا، شاید مبارکباد کا جواب دے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس حویلی کا دسترخوان زلشت کو اچھا لگا تھا، اس کی بہت سی دعاؤں میں سے ایک قبول ہو چکی تھی۔ ہاتھ بڑھائے اس نے گلالئی کا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ تھاما، جواباً گلالئی نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا۔ زلشت اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، گلالئی خوشی سے پاگل ہونے والی تھی، آج رات جاگ کر گزرنے والی تھی۔ یا اللہ، وہ بہت خوش تھی، صرف گلالئی کے لیے نہیں، اسفندیار کے لیے بھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ بڑے خان، بابا جان اور اسفندیار کے اٹھنے کے بعد اس نے گلالئی کا ہاتھ دبائے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپنے اور گلالئی کے برتن لیے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ برتن سلیب پر رکھتے ہی اس نے قدم تیزی سے کمرے کی جانب بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہی گلالئی کو اپنا منتظر پایا، جو اسے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے گلے لگا چکی تھی۔ زلشت نے کھل کر ہنستے اس کے گرد اپنا حصار بنایا۔ زلشت، یہ کیا ہو گیا زلشت؟ مجھے خود یقین نہیں آ رہا، ہماری دعا قبول ہو گئی گلالئی۔ ابھی تو کچھ بول بھی نہیں پائی تھی میں۔ شادی کے بعد بولتی رہنا اب۔ گلالئی پیچھے ہٹتے اس کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرہ الگ ہی خوشی سے دمک رہا تھا، آنکھیں سر سبز جنگل کی مانند تھیں، جیسے بہار آ گئی ہو۔ بہار ہی تو آئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، چیخنے کا دل کر رہا ہے لیکن چیخ نہیں سکتی۔ تم بہت خوش رہو گی گلالئی، لالا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ برکتوں سے بھرا رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ خاندان والے جسے منحوس سمجھنے لگے تھے، اسے اس کا من پسند شخص ملنے والا تھا، ایسے جادو دکھاتا تھا صبر۔ آمین، اور میری دعا ہے تمہیں بھی کوئی ایسا انسان ملے جس کا ساتھ تمہیں مزید نکھارے۔ زلشت ہلکا سا مسکرا دی، اس کا تو جانے کیا ہونے والا تھا، قسمت بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ لہجے میں واضح خوشی جھلک رہی تھی۔ بریال نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا، تمہاری حویلی میں تھوڑی رہتا ہوں۔ آپ بتا رہی ہو نا۔ اچھا، کس کے ساتھ طے ہوئی؟ اسفندیار لالا کے ساتھ۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، پھر واپس اس کی جانب دیکھا۔ حویلی کے مرد تو تمہیں پسند نہیں تھے، اپنی بہن کے لیے خوش ہو؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب مڑی۔ اسفندیار لالا حویلی میں رہتے ہی نہیں ہیں، بتایا بھی تھا ایک مرتبہ تمہیں۔ میں اسی لیے خوش ہوں کہ گلالئی ان کے ساتھ شہر چلی جائے گی، اپنی مرضی سے زندگی جیے گی۔ بریال سر نفی میں ہلائے مسکرا دیا۔ اور تم؟ میں؟ تم نہیں جینا چاہتی اپنی مرضی سے؟ خاموشی سے چھا گئی، پھر چہرے کا رخ بریال کی جانب موڑے، چہرہ گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میرے نصیب میں جو ہوا مل جائے گا۔ حویلی کے مردوں جیسا کوئی مل گیا تو، جیسے اس گاؤں کی بیشتر عورتیں گزارا کر رہی ہیں، کر لوں گی میں بھی۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش بغور دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی مرد تم پر سوتن لے آیا تو بی بی روخانہ کبھی نہیں بنوں گی۔
وہ چپ ہو گیا۔ باتیں بڑی کرتی تھی یا شاید دل ہی بہت بڑا تھا۔ تمہارے بابا نے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ میری مورے کو پسند کرتے تھے، لیکن خاندان میں بات پہلے سے پکی ہو چکی تھی۔ ماں باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنے وعدے سے بھی نہیں مڑنا چاہتے تھے۔ اب لہجہ اداس سا ہو رہا تھا۔ کم از کم انہوں نے تمہاری مورے کا دل نہیں توڑا۔ وہ تمہارے بابا سے راضی اس دنیا سے گئی ہیں۔ وہ دھیرے سے آسودہ سی مسکرا دی۔ بابا جان ان کے جانے سے راضی نہیں ہیں، وہ اب اداس رہتے ہیں۔ من پسند شخص سے بچھڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جواب پر زلش نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ برکزی، بولو۔ کبھی کسی غم کو خود پر حاوی مت ہونے دینا۔ تم اونچائی کو چھونے کے لیے بنے ہو۔ بہترین گھڑ سوار بن جانا، خود کو خود پر فخر کروانا۔ تم بھی ساتھ رہنا، وعدہ کرو گی؟ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ بابا جیسی وفاداری مجھ میں کہاں؟ رخ پھیر لیا تھا۔ بریال پھر سے لاجواب ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی کرتی تھی۔ آپ واپس جا رہے ہیں لالا؟ اسفندیار کے کمرے کے دروازے پر کھڑے اس نے سوال کیا تھا۔ زلش کی آواز پر وہ ہاتھ میں پکڑی چادر بیڈ پر رکھتا دروازے کی جانب بڑھا۔ چہرے پر ہلکی حیرت تھی۔ وہ کبھی اس کے کمرے کی طرف نہیں آئی تھی۔ زلش؟ اس کی سوالیہ تاثرات دیکھتے زلش نے ہاتھ میں پکڑا پرانا سا کپڑا آگے کی اسے دکھایا۔ جھاڑ پوچھ کے بہانے اوپر آئی ہوں۔ مجھے یقین تھا آپ کمرے میں ہی موجود ہوں گے۔ صفائی کے بہانے سے کیوں؟ تم ویسے بھی آ سکتی ہو یہاں۔ کسی وجہ کے بغیر اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ مردوں کے کمروں میں تو بالکل نہیں۔ آپ واقف نہیں ہیں یا شاید انجان بنتے ہیں۔ اسفندیار اس کی بات پر سرنفی میں ہلائے مسکرا دیا۔ واقف بھی ہوں اور انجان بھی نہیں بنتا۔ مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہی کہنے اور کرنے کا عادی ہوں۔ گلہ لئی سے شادی کا فیصلہ آپ کو ٹھیک لگا نا؟ آپ بڑے خان کے دباؤ میں راضی تو نہیں ہوئے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کیوں کسی کے دباؤ میں آؤں گا؟ یہ جواب نہیں میرے سوال کا لالا۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا، پھر سر عزوات میں ہلا دیا۔ مجھے یہ فیصلہ ٹھیک لگا۔ کوئی دباؤ نہیں مجھ پر۔ گلہ لئی اچھی لڑکی ہے۔ اس کے جواب پر زلشت کھل کر مسکرا دی۔ تم یہ پوچھنے اوپر آئی ہو؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ گلہ لئی کو ایک بوجھ سمجھ کر قبول کریں اور پھر ساری زندگی سمجھوتے کرتے رہیں۔ میری بہن بہت نیک اور پیارے دل والی ہے۔ میں اس کی زندگی زبردستی رشتے میں بن کر زائل ہونے نہیں دینا چاہتی۔ وہ اس کی باتوں پر چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکراتے سر خم کر دیا۔ بے فکر رہو، خدا خوفی رکھتا ہوں، اپنی عورت کو کبھی بوجھ نہیں سمجھوں گا۔ زلش کے دل میں سکون سا پھیلا تھا۔ اب آپ حویلی واپس کب آئیں گے؟ بابا جان کچھ دیر کے لیے گاؤں سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کی واپسی پر کوئی رسم ہوگی۔ میری واپسی بھی اللہ کی مرضی سے تب ہوگی۔ آپ خیریت سے جائیں لالا، اور خیریت سے واپس آئیں۔ میں اب چلتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ پیروں پر مڑتی سیڑھیوں کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ دل مطمئن سا ہو چکا تھا۔ اس کی بہن کے نصیب اس گاؤں کی عورتوں جیسے تو نہیں ہوں گے۔ بی بی وریں سے مل کر وہ ان کے کمرے کا دروازہ ساتھ لگاتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ پار کرتا وہ گیراج میں کھڑی اپنی گاڑی کے نزدیک پہنچا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ رکا۔ کانوں میں کسی کی آواز پڑی تھی۔ گردن کچھ ترچھی کر کے دیکھا تو گیراج کی گلی سے پچھلے صحن کی صفائی کرتی گلہ لئی دکھائی دی تھی، ہاتھ میں پکڑے پائپ سے پانی لگاتی۔ وہ غنچہ کو بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اسفندیار نے چند لمحے کھڑے اس کو دیکھا، پھر کچھ سوچتا قدم گلہ لئی کی سمت بڑھائے۔ کچھ فاصلے پر وہ رک گیا، آنکھوں پر رکھی سیاہ اینک اتارے ہاتھ میں پکڑی۔ گلہ لئی! آواز دے ڈالی۔ گلہ لئی نے پہلے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس کی یہاں موجودگی غیر متوقع تھی۔ پھر پانی کا پائپ نیچے رکھ دی وہ اسفندیار سے چند قدم کے فاصلے رکھتی کھڑی ہوئی۔ میں واپس جا رہا تھا، تمہیں دیکھ کر یہاں چلا آیا۔ کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ جی بولیں۔ حیرت بھی تھی اور اسفندیار کے اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے بات کرنے کی خوشی بھی تھی۔ کیا چھوٹے خان نے تمہارا فیصلہ لیا تھا؟ سوال پر گلہ لئی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس فیصلے کی بات ہو رہی تھی؟ اس رشتے کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے تاثرات وہ پڑ چکا تھا۔ مجھے دسترخوان پر ہی معلوم پڑا تھا۔ اسفندیار نے پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ کسی نے تم سے کچھ نہیں پوچھا؟ تمہاری مورے یا بابا نے؟ گلہ لئی نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہاں لڑکیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے، بڑوں کا فیصلہ ہماری رضامندی ہوتی ہے۔ اسفندیار نے گہری سانس بھری تھی۔ سب کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا۔ ہمارا دین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے، تمہارا کوئی بھی جواز ہے، تم بلا جھجک انکار کر سکتے ہو۔ میں سب سنبھال لوں گا۔
जवाबन गुलालई हैरत से गुम कुछ लम्हात के लिए बोल भी ना सकी। तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, सब जिम्मेदारी मेरी होगी। नहीं, मैं राज़ी हूँ। जैसे सबकी खुशी, मैं मुतमईन हूँ। सबकी खुशी नहीं देखते गुलालई, अपने दिल को देखते। मैं फिर से कहूँगा, तुम्हारा हल्का सा भी एतराज़ है तो सब जिम्मेदारी मेरी होगी। गुलालई ने गर्दन ज़रा सी उठाई, उसकी आंखों में देखा। उसी को देख रहा था। असफंदयार की आंखें उसको देखते मज़ीद नर्म पड़ी थी। मेरा दिल मुतमईन है, मैं खुश हूँ, कोई एतराज़ नहीं। उसकी आंखों में देखते उसने दिल की बात कह दी थी। असफंदयार को उन आंखों से रजामंदी मिल गई थी। शुबहात ख़त्म हो चुके थे। सर को खम करता वो मध्यम सा मुस्कुराया, फिर वापस मुड़ गया। गुलालई ने उसे गाड़ी में बैठते और फिर नज़रों से ओझल होते देखा था। बात जब असफंदयार की ज़ात से जुड़ी होती तो उसे क्या एतराज़ हो सकता था। खाली गैराज को देखते उसने सोचा था। रात का जाने कौन सा पहर था, लेकिन नींद आंखों से बहुत दूर थी, बेसुकूनी सी थी। वजह भी कोई नहीं थी। कुछ फासले पर गुलालई गहरी नींद सो रही थी। चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। असफंदयार शाम को वापस चला गया था। बड़े खान की वापसी के साथ उनकी रस्म के बजाय निकाह होना करार पाया था। लंबे अरसे के बाद उसे खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन दूर दिल के किसी कोने में बेचैनी थी, उदासी भी थी। बहुत ही अजीब सी थी वो। गहरी सांस भरते उसने सोचा था। गुलालई की जानिब से करवट बदलकर उसने सोने के लिए आंखें मूंद ली। नींद तो नहीं थी, लेकिन सोने की कोशिश करने लगी थी। बमुश्किल 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे जब उनके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटका। नींद में जाती जल्लश्त की आंखें फ़ौरन खुली थी। चेहरा मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाज़ा एक मरतबा फिर से बजा था। अब की मरतबा गुलालई की नींद भी उखड़ी थी। बेड से खड़े होते जल्लश्त दरवाजे तक पहुंची। चटखनी पर हाथ रखे रुक गई। कौन? हल्की सी आवाज़ में सवाल किया। गुंचा हूँ। गुंचा की आवाज़ पर जल्लश्त ने भावें उचकाए गुलालई को देखा, जो बेड पर बैठी उसी को तक रही थी। चटखनी उतार कर दरवाज़ा वाक़ किया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जल्लश्त ने उसके चेहरे पर पहली वहशत देखते सवाल किया। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। वो गुंचा, क्या बात है? गुलालई भी जल्लश्त के नज़दीक आए खड़ी हुई थी। वो खाइस्ता। हाथ का इशारा हवेली के बाहर की जानिब था। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रही थी। जल्लश्त को अपना दिल एक लम्हे में ही बैठता महसूस हुआ। एक नज़र गुलालई को देखा, फिर कंधे पर पड़ी चादर को सर पर ओढ़ती कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की जानिब भागी। अकब से गुलालई की आवाज़ें भी उसे रोक नहीं सकी थी। गुंचा भी उसके पैरों पर भागी थी। हवेली का दरवाज़ा खुला था। रात के उस वक्त दरवाज़ा खुला होना उसके जहन में आते शुबहात को मज़ीद यकीन में बदल रहा था। दरवाज़ा पार करती वो खाइस्ता के घर जाने वाले रास्ते की जानिब भागी थी। सरकती चादर को मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ फासले पर कदमों की चाप से अंदाज़ा हो चुका था कि गुंचा उसके पीछे है। खाइस्ता के घर तक पहुंचने से पहले ही एक हुजूम उसे नज़र आ चुका था। मर्दों की तादाद ज़्यादा थी। औरतें एक तरफ चादरों में मुँह छुपाए खड़ी थी। भागते कदम आहिस्ता पड़े थे। क्या हो रहा था? क्या होने वाला था? सहेलियों को बिछड़े वक्त हो गया था, इसीलिए हवेली की तरफ भागी। आपको बताने, गुंचा की नम आवाज़ पर भी उसकी नज़रें हुजूम से हट नहीं पा रही थी। वक्त क्यों ज़ाया करती हैं, आगे जाएं। गुंचा ने बाजू से थामे उसे हिलाया। पथराई हुई आंखें झपकती वो कदम उठाती हुजूम के नज़दीक पहुंची। वस्त का मंजर देखते ही एक सिसकी मुंह से निकली थी। चादर मुंह पर रखे वो यकटक हुजूम के वस्त में खड़े लोगों को देख रही थी। खाइस्ता सर झुकाए खड़ी थी। उसके लाला और बाबा उसके इर्द गिर्द खड़े थे। मर्दों के हुजूम में उसका शहराम लाला भी था। यहाँ लाने की भी क्या ज़रूरत थी? जहाँ मिले थे वही ख़त्म कर देते। किसी औरत ने सरगोशी की थी इबरत के लिए, ताकि गांव की किसी और लड़की इश्क में पागल होकर यह कदम न उठा सके। बीवी रोखाना की जहरीली आवाज़ पर जल्लश्त को हैरानगी नहीं हुई थी। यहाँ मौजूद होना तो उनके लिए लाजिम था। कोई गुंजाइश निकाले, बेवकूफ़ी कर जाती है इस उम्र में लड़कियाँ। एक औरत की कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। गुनाह है ये, और गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। वो रुकी थी, फिर खाइस्ता के लाला को बुलंद आवाज़ में पुकारा। देर क्यों करते हो? दिल नर्म पड़ रहे हैं क्या? वो उन्हें शह दे रही थी। जल्लश्त सर नफ़ी में हिलाए खाइस्ता की जानिब भागी। पसे मंज़र से मंज़र आम पर आ चुकी थी, लेकिन परवाह नहीं थी। उस वक्त किसी पाबंदी की परवाह नहीं थी। खाइस्ता उसके नज़दीक पहुँचते बाजुओं से थामे हल्का सा हिलाया। खाइस्ता ने नज़रें उठाए उसे देखा। आंखें रोने के बायस सुर्ख थी, रंगत में पिलाहट थी। जल्लश्त को देखते ही खुश्क आंखें फिर से नम हुई थी। ज़र, क्या कर दिया खाइस्ता?
انہوں نے مجھے دھوکہ دیا زر، یہ بہت ظالم ہے۔ آواز بیٹھی ہوئی تھی جیسے مسلسل روتی رہی ہو۔ وہ کہاں ہے؟ جواباً خائستہ نے ہچکی لی تھی۔ پھر آنسوؤں کی دھاریں گالوں پر بہنے لگی تھی۔ سر ہلکا سا نفی میں ہلا۔ زلش سمجھ نہیں سکی تھی۔ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس کو مار دیا لالا نے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا زر، میرے شوہر کو مار دیا انہوں نے۔ وہ کھلی سفید آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ سنگ دلوں نے اس کی واحد محبت چھین لی اس سے۔ لڑکی، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ بی بی روخانہ نے اس کو کونی سے تھامے جھٹکا دیا۔ زلش نے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر غصے سے بھپرے فاصلے پر کھڑے شہرام کو۔ خائستہ کے ساتھ اس کی بھی قبر کھودنے کا ارادہ لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو نظر انداز کرتی زلش خائستہ کے لالا اور بابا کی جانب مڑی۔ وہ واپس آ گئی ہے نا، اب کہیں نہیں جائے گی، اس کا شوہر بھی تو نہیں رہا اب۔ گھر میں بند کر دینا، کبھی مت نکلنے دینا، مارنا مت، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں بھی پکڑ لوں گی، معافی دے دیں، آئندہ نہیں کرے گی، مارنا مت، نبی کا واسطہ، مارنا مت۔ جانے وہ کن لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہی تھی۔ یہاں تو اس وقت سب خون کے پیاسے غیرت مند بھائی باپ کھڑے تھے۔ تم حویلی چلو، تمہارا علاج بعد میں کروں گا۔ شہرام کا ہاتھ جھٹکتی وہ خائستہ کی طرف مڑی۔ منع کیوں نہیں کرتی خائستہ؟ ان کو کہو تمہیں بخش دیں، تمہیں مت مارے۔ مجھے زندہ رکھ کر ہر روز ماریں گے، میں کیسے اپنے شوہر کے قاتلوں کو دیکھوں گی زر؟ میں کیسے اس کے بغیر زندہ رہوں گی؟ مرنے دو، یہاں جی کر بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ سخت ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں میں خوف تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل چل رہے تھے۔ خائستہ، میں کیا کروں گی خائستہ؟ میں کس کو اپنی سہیلی کہوں گی؟ معافی مانگ لو، اپنی زندگی کی بھیک مانگ لو۔ وہ رو رہی تھی، خائستہ کچھ بولنے کو تھی، جب شہرام نے اسے ایک جھٹکے سے پکڑے پیچھے کیا اور ساتھ ہی رائفل کی زوردار آواز سنائی دی۔ وہ سن ہو گئی۔ شہرام کی کالی چادر نے اس کی آنکھوں کو ڈھک دیا۔ آس پاس کا شور پس منظر میں چلا گیا۔ وہ مشکل گھٹن زدہ سانس اندر لیتے اس نے ہلکا سا مڑ کر دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جو خائستہ کھڑی اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اب وہ مٹی پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر کسی نے کپڑا اوڑھ دیا تھا۔ مٹی پر خون کے جا بجا داغ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سہیلی کو مار دیا تھا۔ اس کی پیاری سہیلی مٹی کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ نظر صرف ایک لمحے کے لیے خائستہ کے بے جان جسم سے ہٹتی، پیچھے کھڑے درخت کی اوٹ پر پڑی، اور پھر وہ شہرام کے بازوؤں سے نکلتی زمین پر گر چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی، لیکن لگا کہ من وزن آنکھوں کے پردوں پر رکھ دیا ہو۔ ہاتھ کو حرکت دے کر آنکھوں پر رکھنا چاہا، لیکن ہاتھ جیسے سن ہوا پڑا تھا۔ ہمت مجتمع کرتے آنکھیں وا کرنے کی کوشش کی۔ 2-3 مرتبہ پلکیں جھپکنے پر کمرے کی در و دیوار مانوس سی لگی۔ چھوٹا بلب جل رہا تھا، جس سے روشنی کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ جب آنکھیں کچھ حد تک کھل گئیں تو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں تپ رہی تھیں، شاید اسے بخار تھا۔ آنکھوں کے علاوہ وہ اس وقت جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دینا چاہتی تھی۔ کئی دیر سیدھا لیٹے چھت پر لٹکے بند پنکھے کو دیکھتی رہی۔ خائستہ اکثر کہا کرتی تھی وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک جائے گی، اور زلشت اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھا کرتی تھی، اور زلشت کبھی اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا کرتی تھی۔ کاش تم وہ قدم نہ اٹھاتی خائستہ، کاش تم اپنے سنگ دل گھر والوں کی بات مان لیتی، کاش تمہاری موت اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی، کاش تمہارا جسم خون نچڑنے کے باعث سفید نہ پڑتا۔ آنکھ سے آنسو نکلتا کن پٹی میں غائب ہوا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے خائستہ کے خیالات سے مخاطب تھی۔ کن پٹی پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے نظریں اپنے بائیں جانب موڑ لیں۔ گلا لئی نزدیک بیٹھی اس کے آنسو صاف کر رہی تھی، چہرے پر شفقت اور اس کے لیے بے شمار ہمدردی تھی۔ مت رو، تمہاری طبیعت پھر سے بگڑ جائے گی، نرمی سے کہنے پر زلش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم 3 دن سے بے ہوش اور بخار میں تپ رہی ہو، ہوش میں آتی تھی اور پھر بے ہوش ہو جاتی تھی، اب بخار کی حدت کافی کم ہے، تبھی ہوش میں آ سکی ہو۔ زلش نے کوئی جواب نہ دیا۔ گلا لئی چند لمحے اسے دیکھے گئی، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہلکا سا اس کی جانب جھکی۔ مجھے بہت افسوس ہے، جو کچھ بھی ہوا، وہ بہت پیاری لڑکی تھی، لیکن شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی، اس کی موت ایسے ہی لکھی گئی تھی، اور نصیب کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ زلش، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اس کا تمہارے علاوہ کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ دعا کرو کہ رب اس کو جنت میں داخل کرے اور وہ ساری خوشیاں دے
جس کی اس نے دنیا میں خواہش کی تھی۔ دعا کرو کہ اس کی آخرت بہت خوبصورت ہو جائے اور اس پر ظلم کرنے والوں کو سخت سزا ملے۔ زلش نے نم آنکھوں سے گل علیہ کو دیکھا۔ آنسو روکنے کے باعث ٹھوری کانپنے لگی۔ اس پر ظلم کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دے گا، وہ کھلے عام سینہ چوڑا کر کے گھومیں گے۔ میری معصوم سہیلی کا خون بہا کر ان کا سیر و خون بھر گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ کمزور لیکن کڑواہٹ لیے ہوئے تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا ہے زلشت؟ ہاں، اس مرتبہ اس لیے محسوس ہوا کیونکہ کسی اپنے کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ اس گاؤں کی کئی لڑکیاں ایسی ہی موت مری ہیں۔ کیا ان کے قاتلوں کو سزا ملی آج تک؟ ہمارے مذہب میں تو قتل کی اجازت ہی نہیں، تو پھر یہ اپنے آپ کو دیندار کیسے کہتے ہیں؟ کیسے خود کو مسلمان کہتے ہیں؟ یہاں کوئی اپنے حق کے لیے بولتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں ظالم کو ظالم نہیں بولتا؟ آنسوؤں کے باعث آواز رند گئی تھی۔ گل علیہ نے ہاتھ ماتھے سے ہٹائے، اس کے گال پر رکھے، ہلکے سے گال کو سہلایا۔ یہاں سمت بقا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو امتحان ہونا باقی ہے زلش، ابھی تو رسی کھینچی جائے گی، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں تو آخرت میں پکڑے جائیں گے، لیکن کبھی سزا سے بری نہیں ہوں گے۔ جب تم یہ سب سوچو گی کہ اللہ کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہوتی تو تمہیں صبر آتا جائے گا، پھر تم مطمئن ہو جاؤ گی، پھر تمہیں ظالموں کے سکون پر ہنسی آئے گی۔ محض دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اپنی سہیلیوں سے دعاؤں کے ذریعے ملتی رہنا۔ گل علیہ کی باتوں سے اس کے آنسو رک چکے تھے۔ وہ نرمی سے اس کا گال سہلا رہی تھی اور زلشت اس کی باتوں کے زیر اثر دوبارہ سے آنکھیں موند گئی تھی۔ زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے خاموش ہال میں پھیلی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ زمین پر اوندھے منہ گری تھی۔ وہاں موجود کسی ذی روح کی جرأت نہیں تھی کہ وہ بڑے خان کو ٹوک سکیں یا زلش کو سہارا دے کر اٹھا سکیں۔ گل علیہ ایک کونے میں منہ پر چادر رکھے کھڑی بے بسی سے اپنی بہن کو زمین پر پڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی صحت ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ آج ہی بڑے خان کی حویلی میں آمد ہو گئی، اور بی بی روخانہ نے اتنے دنوں سے جو خبر اپنے اندر دبائے رکھی تھی وہ باہر کیسے نہ آتی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ بڑے خان کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتے تھے، تبھی زلش کی تمام شکایت بابا جان کو نہیں بلکہ بڑے خان کو لگا کرتی تھی۔ سرخ انار گال پر ہاتھ رکھے اس نے جھکا سر ہلکا سا اٹھائے دیکھا۔ بی بی روخانہ کی جلتی مسکراہٹ پر اندر تک کڑ کر رہ گئی۔ اس لمحے اس کا دل چاہا تھا وہ ان کی موت کی دعا کرے۔ کیسی عورت تھی وہ، ایک عورت کی دشمن۔ وہ گاؤں کے سردار خاندان کی عورت تھی۔ وہ چاہتی تو بہت سے اصول بدل سکتی تھی۔ وہ چاہتی تو یہ حویلی قید خانہ نہ ہوتی۔ وہ چاہتی تو سب کی منت سماجت کر کے خائستہ کی لالا بابا کو سمجھا سکتی تھی، لیکن وہ تو مردوں سے بھی 2 انچ زیادہ ظالم ثابت ہوئی تھی۔ نہیں، اپنے بابا کو دیکھنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جانتی تھی انہیں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا باپ اس کی تحفظ نہیں کر سکتا۔ اس حویلی کے اصول و ضوابط باپ بیٹے کے رشتے سے بڑھ کر تھے۔ کیا تم میں حیا ختم ہو چکی ہے؟ اب تم سرے عام گاؤں کے مردوں کے سامنے جاؤ گی؟ اس بے شرم لڑکی کی خاطر تم اس حویلی کی عزت خاک میں ملاؤ گی؟ چادر سے ہی اس کی چٹیا کو تھامے اسے کھڑا کیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لڑکھڑائی، پھر سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، ہاں اس کو خود پر ترس آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا گال ایک طرف سے ہلکا سا سوج رہا تھا۔ بے حیا ماں کی بیٹی کیا جانے حیا کیا ہوتی ہے۔ بی بی روخانہ کی ہلکی لیکن کھری سرگوشی اس کے علاوہ باقی لوگوں تک بھی بخوبی پہنچی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، تم میں سے کسی نے اسی وقت کیوں نہ مجھے اس کی حرکت کے بارے میں بتایا؟ میں اس لڑکی کے ساتھ اس کی بھی قبر کھدوا دیتا۔ خائستہ کے ذکر پر اس کے سینے میں درد سا اٹھنے لگا۔ منو مٹی پھینک کر بھی کسی کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ جانے تا حیات، اب وہ کون سی جانی تھی؟ تم دونوں سن لو۔ انگلی کا اشارہ بابا جان اور بی بی روخانہ کی جانب تھا۔ اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ لو، نہیں تو میں کسی کے ساتھ بھی پکڑ کر اس کا نکاح پڑوا دوں گا۔ مجھے یہ بے شرمی اپنی حویلی میں قطعاً نہیں چاہیے۔ نظریں اٹھائے بغیر وہ جانتی تھی بابا نے ہولے سے سر ہلا دیا ہوگا، جبکہ بی بی روخانہ کے کن ذہن میں ہر طرح کا غیر معقول رشتہ آ چکا ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ بابا جان؟ اسفندیار کی آواز پر ایک لمحے کو سب چونکے تھے۔ اس نے بڑے خان کے ساتھ ہی واپس آنا تھا، لیکن اس وقت شاید سب اس کی آمد سے انجان تھے۔ وہ سیدھا اپنے باپ کی طرف بڑھا تھا، ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے زلشت کے سر سے ہٹایا، پھر زلشت اور اپنے باپ کے درمیان کھڑا ہوا، انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ قد میں اپنے باپ سے بھی چند انچ لمبا تھا۔ حویلی کے تمام لوگ
बिला शुबा मुंह खोले उसे तक रहे थे। इतनी हिम्मत महज वही कर सकता था। घर की बेटियों के साथ ऐसा रवैया कम ज़र्फ़ लोग रखते हैं बाबा जान। तो वो कौन सा बहुत ऊंचे ज़र्फ़ वाले थे? ज़लश ने दिल ही दिल में सोचा था। तुम्हें नहीं मालूम इस लड़की ने क्या हरकत की है। रब ने ज़ुबान से नवाजा है बाबा जान। हाथों से बात करना जाहिलियत की निशानी है और आप जाहिल बिल्कुल नहीं हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप आइंदा औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे। असफंयार, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम इस लड़की की वजह से मुझसे बहस नहीं करोगे? मैं आपसे बहस क्यों करूँगा बाबा जान? आपका एहतराम सर आँखों पर है, लेकिन गलत को गलत ना कहना मुझे तस्लीम नहीं है। बड़े खान का हाथ उसके हाथों में ही था। जिसे छोड़े उसने नज़र हवेली के बाकी लोगों पर, मर्दों पर नज़र रुकी थी। औरत पर हाथ उठाने को मर्दानगी नहीं कहते और जुल्म को देखकर चुप रहने वाले मर्दों को भी मैं मर्द नहीं समझूंगा। अपने आप को बदलें, दीन को सीखें, फिर आप जानेंगे कि हमारे मज़हब में औरत का क्या मुकाम है। ये किताबी बातें यहाँ नहीं चलेंगी असफंयार। तुमने पहले कभी हवेली के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की, तो अब भी दूर ही रहो, सबक मत पढ़ाओ। वो चंद लम्हे रुका, फिर सर झुकाए मुस्कुरा दिया। मैं बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ूंगा। उम्मीद करूंगा कि आइंदा आप सब एहतियात करेंगे। बड़े खान मज़ीद कुछ कहे वहाँ से निकल गए। उस एक बेटे के सामने उनकी कम ही चलती थी। शहराम और शेरदिल सर झटकते अपने कमरों की तरफ बढ़े, जबकि छोटे खान कुछ लम्हे खड़े सर झुकाए खड़ी ज़लश को देखे गए, फिर छोटे छोटे कदम उठाते हॉल से ही निकल गए। असफंयार गहरी सांस भरता ज़लश की जानिब मुड़ा। ऊपर देखो। ज़लश ने नज़रें उठाए, उसे देखा। आंखों के किनारे सुर्ख थे, ठोरी कांपने लगी, गाल पर निशान वाज़े दिखाई दे रहा था। असफंयार को उसके साथ हमदर्दी थी, लेकिन वो उसके लिए कुछ करने से कासिर था। जाओ, कमरे में जाओ, आराम करो। फिर गुलालई को देखा, जो साकित एक तरफ खड़ी थी। सर हल्का सा नफ़ी में हिलाए वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ज़लश ने बगैर किसी की जानिब देखे कदम सीधा कमरे की तरफ उठाए थे। कभी बड़े खान की बात सच हो जाती, उसकी कब्र भी खाइस्ता के साथ ही निकल जाती। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसाए दोहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिरा बार सितम, आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। फैज़ अहमद फैज़। उसने किताब एक आवाज़ के साथ बंद की थी। जुल्म की मियाद के दिन कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे। इस हवेली से निकल गई तो उन्हीं जैसे किसी कम ज़र्फ़ मर्द के हिस्से में चली जाएगी। सर बंद हुई किताब पर रख दिया, आंखें मूंदी तो किसी की पुरशफ़ीक से मुस्कुराहट की तस्वीर आंखों के पर्दों के सामने लहराने लगी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला बेहतरीन मर्द था, लेकिन वो उसके नसीब में नहीं था। मैंगोरा का घोड़सवार उसके नसीब में नहीं लिखा गया था। मालों पर किसी के हाथ रखने पर वो ख़यालात से बाहर निकली। फिर सर दाईं तरफ मोड़ा, लेकिन किताब से उठाया नहीं था। गुलालई उसकी कुर्सी के सामने घुटनों के बल बैठी उसको तक रही थी। मुझे माफ़ कर दो। तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती, जबकि तुम हर लम्हा मेरे साथ खड़ी रहती हो। तुमसे शिकवा नहीं है गुलालई। मुझे अच्छा नहीं लगता ज़लश, मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। ज़लश हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम अपना दिल मत दुखाया करो, मैं बहुत मजबूत हूँ, इन थप्पड़ों से जवान हुई हूँ, अब कुछ नहीं कहते। गुलालई चंद लम्हे उसको देखे गई। तुम अपने लिए दुआ करती हो? सवाल पर ज़लश ने कुछ सोचा, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। खुद के लिए दुआ किया करो ज़लश, अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगो, बेहतरीन साथी की दुआ करो, मायूस मत होना, बस दुआएं कबूल होती हैं। ठीक कह रही थी वो, उसकी दुआएं भी तो अल्लाह ने कबूल की थी। मज़ीद कुछ कहे बगैर उसने सर वापस किताब पर रख दिया। वो अपनी कम उम्र की दुआ करेगी, वो अपने मोरे से मिलने की दुआ करेगी और फिर से खाइस्ता के साथ खिलखिलाकर हंसने की दुआ करेगी। वो बावर्ची खाने में पानी लेने के गर्ज से आई थी, जब किचन की दहलीज पर कदमों की चाप सुनती पीछे मुड़ी। असफंयार उसे देखता अपनी जगह पर ही रुक गया और अब नासमझी से इधर उधर देखने लगा। गुलालई ने बेख्तियार पहले से माथे पर रखी चादर को मज़ीद आगे किया। कुछ चाहिए था आपको? हौले से सवाल किया। कॉफ़ी होगी? गुलालई ने मखसूस खाना खोलकर फिर मुड़कर सर नफ़ी में हिला दिया। ख़त्म हो गई, या शायद किसी ने ज़ाय कर दी, आपके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता। असफंयार एक लम्हे को रुका, फिर सर जज़्बात में हिला दिया। कोई बात नहीं। चाय पियेंगे आप? चाय बना देती हूँ। चाय?
गुललई ने सर को जुम्बिश दी। नहीं, रहने दो, तुम्हें तकलीफ़ होगी इस वक्त। गुललई ने तेज़ी से सर दाएं बाएं हिलाया। बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी, 5 मिनट में बन जाएगी। कहने के साथ ही वो चाय का बर्तन चूल्हे पर रखे फ्रिज से दूध निकालने लगी। असफंदियार बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही टेक लगाए खड़ा हो गया। आप अंदर आकर बैठ जाएं। उसे दरवाजे पर खड़ा देखती वो बोली। यहाँ ठीक हूँ, अंदर आया तो कहीं तुम अपना हाथ न जला लो। उसकी बात पर गुललई ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। उसकी मौजूदगी में सच में चाय बनाना खासा मुश्किल काम लग रहा था। ज़लश्त कैसी है अब? पकती चाय पर नज़र रखे उसने सर हिलाया। बेहतर है, सो रही है। जवाबन वो खामोश रहा। गुललई चाय कप में उंडेलती ट्रे में रखे उसकी जानिब बढ़ी। ट्रे उसके हाथ से थाम कर असफंदियार हल्का सा मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया गुललई। उसके मंदिर से हटने के बाद गुललई कुछ देर के लिए साकित अपनी जगह पर खड़ी रही। ऐसा नहीं था कि वो पहली मर्तबा उससे बात कर रहा था, बल्कि वो अक्सर चाय के लिए उसी को कहा करता था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा था। वो सोचती हौली से मुस्कुरा दी। बावर्ची खाने से निकलने को थी जब पानी का जग याद करती वापस मुड़ी। सर नफ़ी में हिलाए, जग स्लैब से पकड़ती, बावर्ची खाने की रोशनी बुझाती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कुर्सी पर साकित सी बैठी, हाथ गोद में धरे, वो मेज़ पर पड़ी चंद बिखरी चीज़ें देख रही थी। आंखें खाली खाली से थी। एक पेन, एक छोटा सा शीशा और एक चांदी की अंगूठी थी जो गालिबन काफ़ी पुराने होने के बाइस अपना असल रंग खो चुकी थी। ये चीज़ें उसे खाइस्ता ने तोहफे में दे रखी थी। बहुत पुरानी चीज़ें थी। ज़लश्त खुद भी समझ नहीं पाती थी कि इतनी आम सी चीज़ों को इतना संभाल कर क्यों रखती थी। अब मालूम हो रहा था क्यों रखती थी। अब खाइस्ता नहीं थी, महज उसकी दी हुई निशानियाँ थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर उसने चीज़ें मेज़ से उठाए छोटे से दराज में डाल दी। फिर चादर को ठीक करती वो कुर्सी से खड़ी हुई। हल्के बाद दरवाजे से असफंदियार खड़ा दिखाई दिया। ज़लश्त ने दरवाज़ा मज़ीद खोला। ज़लश्त को देखते उसके चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट उभरी थी। ठीक हो? कई दिन गुजर गए थे, दिखाई नहीं दी। ज़लश्त ने जवाबन सर हिलाया। अच्छी हूँ। कोई काम था आपको? कोई काम नहीं, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछना चाहता था। अब ठीक हूँ लाला, शुक्रिया आपका। आंखों के गिर्द नींद की कमी और शायद बहुत रोने के बाइस हल्के नुमायाँ हुए थे। रंगत में भी जर्दी सी घुली थी, रौनक नहीं थी वहाँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तुमसे बात करनी है। ज़लश्त ने एक नज़र उसे देखा, सवालिया नज़रें थी। फिर अपनी जानिब से हटते उसे रास्ता दिया। असफंदियार हाथ से पूरा दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। चंद कदम उठाता वो मेज़ के सामने वाली कुर्सी पकड़कर सीधी करता उस पर विराजमान हुआ। बैठ जाओ। उसके बोलने पर वो बेड के किनारे पर बैठी। वो पहली मर्तबा उनके कमरे में दाखिल हुआ था। अजीब सी बात थी। क्या बात करनी थी? सवाल किया था। तुम्हारी सहेली के बारे में ख़बर मिली थी। मुझे उसके लिए बुरा लगा और मुझे बेहद अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़लश्त ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तो बगावत करके गई थी। उसने तो गुनाह किया था, उसे तो सज़ा मिली है। उसका लहजा धीमा लेकिन कड़वाहट लिए हुए था। असफंदियार संजीदगी से उसे देख रहा था। मुझे आपका अफसोस नहीं चाहिए लाला, मेरी सहेली नहीं रही, अब ये सब बेमायनी है। मैं यहाँ मौजूद नहीं था ज़लश्त। जवाबन ज़लश्त ने हैरत से उसे देखा। आप मौजूद होते तो क्या हो जाता? मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता, उन्हें समझा सकता था। लाला, आपकी बातें अजीब लग रही हैं। अगर ये सब मेरी तसल्ली के लिए है तो मुझे तसल्ली नहीं मिल रही। मुझे सब्र नहीं आ रहा। मेरे सामने मारी गई है वो। कोई नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं किया था। वो लम्हा भर को चुप हुई, आवाज़ गले में रुनने लगी थी। वो नादान थी लाला, उसने जज्बात में आकर वो कदम उठा लिया। मैं मानती हूँ उसकी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा, 2 जीते जागते इंसान मार दिए। इतने जालिम क्यों हैं ये सब लाला? इनके दिल में खौफ क्यों नहीं है? इनको पशेमानी क्यों नहीं होती? वो उदास चेहरा और गीली आंखें लिए उससे सवाल कर रही थी। ये एक रीत बन चुकी है। ये लोग अपनी गैरत पर आई आँच को बर्दाश्त नहीं करते। इन्हें बचपन से अपने बड़ों से यही सबक मिलता है और फिर वो अपने अजदाद के कदम पर कदम रखते हैं। गैरत? कैसी गैरत? इनकी अपनी इज़्ज़त नहीं होती। इन मर्दों की इज़्ज़त हम औरतों से क्यों जुड़ी होती है? इनकी नाक औरतों के पल्लों से क्यों बंधी होती है? जो पल्लू दूर हुआ तो नाक कट जाती। शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ सबकी सोच मुझसे अलग है। मैं ही गलत सोचती हूँ शायद। तुम गलत नहीं सोचती, यहाँ के लोगों की सोच गलत है। ये जाहिलियत की निशानी है, कम तालीमी की।
اور دین سے دوری کی۔ یہاں کے لوگ غلط ہیں، تم ان سب سے الگ ہو۔ زلش نے چادر کا پلو تھامے گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ میں کمزور ہوں لالا، میں ان سب کی سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں بول نہیں سکتی۔ بولوں تو خائستہ کی طرح مار دی جاؤں گی یا نظر بند ہو جاؤں گی۔ ایسے میں میری الگ سوچ فضول ہے، میں الگ سوچ رکھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رکی، پھر اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بھی غلط ہیں، آپ بھی ان سب میں شامل ہوتے ہیں، آپ بھی ظالم کہلاتے ہیں لالا۔ وہ حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا، اس ریت رواج کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے فرار حاصل کی، لیکن اس گاؤں کو قدیم جال سے باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ ایک سردار خان سے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس گاؤں کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے سامنے بولنے سے کتراتے ہیں۔ آپ نے ان سب کا فائدہ نہیں اٹھایا لالا، آپ نے اس جگہ کو بالکل نہیں بدلا۔ آپ خود یہاں کے ریت رواج سے پیچھا چھڑا کر چلے گئے۔ آپ نے ظلم پر محض افسوس کے ساتھ سر نفی میں ہلایا، لیکن کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ آپ بھی ظالم کہلائے جاتے ہیں، آپ سب ظالم ہیں۔ تیز ہوتی سانس کے ساتھ وہ رخ موڑ گئی۔ اسفندیار لاجواب سے اس کے مڑے رخ کو دیکھے گیا۔ وہ کیا بول گئی، وہ کیسی حقیقت سے باور کروا رہی تھی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ کرسی کو چھوڑتا وہ کھڑا ہوا، ایک نظر زلش کے جھکے سر پر ڈالا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا، چہرے پر ملال سا تھا۔ وہ بھی ظالم تھا، کیا وہ بھی ظالم تھا؟ گل علی اور اسفندیار کے نکاح کی تاریخ ایک ہفتے کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ آج قریبی رشتہ دار بھی تاریخ پکی ہونے کی خوشی میں حویلی میں موجود تھے۔ زلش نے کئی دن کے بعد کمرہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی بہن کا خاص دن آنے والا تھا۔ وہ اپنے غم میں رہ کر گل علی کی خوشی نظر انداز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غنچہ اور گل علی کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ ایک نظر گل علی کے دمکتے چہرے پر ڈالتی مدیم سا مسکرا دی۔ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے مجھے کپڑے تبدیل کرنے چاہیے؟ سوال پر زلشت اور غنچہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آج تمہارے نکاح کی تاریخ پکی ہوئی ہے، سب مہمان رات کے کھانے کے لیے اکٹھے ہوں گے، تم ایسی حالت میں دسترخوان پر جاؤ گی؟ زلشت کی بات پر وہ ہنس دی۔ مجھے یہ عجیب سا لگ رہا ہے، میرا مطلب نیا نیا سا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی بات پر وہ دونوں سر نفی میں ہلائے مسکرا دی۔ تم چھوڑ دو کام، جاؤ تیار ہو جاؤ، باقی کا کام میں اور غنچہ دیکھ لیں گے۔ کھانا سارا پہلے سے تیار ہو چکا ہے، تم دونوں بس برتن نکال کر صاف کر دو، میں جلدی سے کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ کچن سے نکل گئی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھلے دروازے سے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ملا۔ عجیب بات تھی، کیونکہ وہ کمرے کی روشنی نہیں بجھاتی تھی، شاید زلش نے بجھا دی ہو۔ سوچتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بلب کے بٹن کو دبانے کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہوا اور اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی تھامی، دوسرے ہاتھ سے اس کی آواز دبائے اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ 2 پل میں ہوئی واردات پر گل علی کی آنکھیں مکمل واہ اور سفید ہوئی تھی۔ ناسمجھی اور بے حد حیرت کے ساتھ وہ اپنے نزدیک کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ گل جہانہ، اس کا لہجہ خطرناک تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گل علی کو خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سنا ہے آج تمہارے نکاح کی تاریخ پکی ہوئی ہے، میں نے سوچا اکیلے میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں، آخر کو گل جانا ہو تم میری۔ گل علی نے فارغ ہاتھ اپنا منہ آزاد کروانے کے لیے بڑھانا چاہا تھا، لیکن زلن کے سر نفی میں ہلانے پر رک گئی۔ اتنی ہی مرتبہ بتایا تھا کہ تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے میری بات ہی نہیں مانی، ہمیشہ سے انکار کرتی آئی ہو۔ غلط بات ہے یہ گل جانہ۔ اب کی مرتبہ اس نے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ گل علی نے رکی سانس کو بحال کیا، پھر ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس کے جواب پر وہ ہنستا خود ہی پیچھے ہٹا۔ کلائی بھی آزاد کر دی۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے لالا، آپ جائیں یہاں سے خدا کے لیے، کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو بہت غلط ہو جائے گا۔ غلط تو تم کر رہی ہو، میرے ساتھ دھوکہ دے رہی ہو۔ میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گی لالا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، یہ رشتہ گھر والوں کی رضامندی سے طے ہوا ہے۔ تمہاری رضامندی ہے تو یوں چہرے پر رونق لیے گھوم رہی ہو؟ گل علی نے دانت پر دانت جمائے اسے دیکھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں لالا، ہاتھ جوڑتی ہوں، باہر سب اکٹھے ہیں، آپ کو یہاں دیکھ لیا تو جانے کیا سمجھ لیں گے۔ اس کے ڈر پر زلن طنزیہ ہنسی ہنسا تھا، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، چند انچ اس کی جانب جھکا۔ انکار کر دو اس نکاح سے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی لالا، وہ ریحان سے ہوئی تھی۔ ایسا نہ ہوا تو اس حویلی کا کوئی فرد میرے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گا گل علی۔ لالا ایسا نہ کہیں، تم جانتی ہو میں ہوائی باتیں نہیں کرتا۔
اس کا بازو تھامے دروازے کے سامنے سے ہٹا تھا، پھر رخ موڑے سفید پڑے چہرے کے ساتھ کھڑی گلالئی کو دیکھا۔ مجھے انکار نہیں پسند گل جانا، مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور مت کرنا۔ بات مکمل ہوتے ہی دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑی گلالئی نے منہ پر ہاتھ رکھا، حیرت ہی حیرت تھی، خوف ہی خوف تھا، کھلی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو گیلا کرنے لگے تھے۔ پریشان ہوں؟ سوال پر گلالئی نے سر جھٹکا۔ خوف زدہ ہوں، بہت زیادہ خوف زدہ۔ کسی کو بتاتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ ہمارے کمرے میں کبھی بھی داخل ہو جاتے ہیں، تم سے بدتمیزی کرتے ہیں، تم بس سوچتی پریشان ہوتی رہتی ہو۔ گلالئی نے سر اٹھایا اس کو دیکھا۔ 2 دن پہلے کی رونق غائب تھی۔ وہ بہت طاقتور ہے زلش، کبھی خود پر کوئی بات نہیں آنے دے گا۔ اس کی ماں پورے گاؤں میں نشر کر دے گی مجھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی کسی کو۔ ایسے کیسے نشر کر دے گی؟ اس کا بیٹا غلط ہے، اپنی تربیت پر افسوس کرنا چاہیے اس کو۔ جواباً گلالئی نے سر نفی میں ہلایا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر سے بولی، مورے کو بتایا تھا۔ زلش نے بھویں اچکائے اسے دیکھا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ میں نے ان کو بولا تھا کہ وہ بابا جان سے بات کرے، لیکن انہوں نے کہا چپ رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ زلن جذبات میں آ کر کہہ گیا ہوگا، ایک مرتبہ نکاح ہو گیا پھر کیا کر سکے گا؟ کوئی بات نکلی تو بڑے خان کا غصہ دیکھ رکھا ہے تم نے، اسفندیار سے رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ منوان بات پر زلش لاجواب سے اس کو دیکھے گئی۔ کیسی مورے تھی وہ، اپنی بیٹی کو ہی چپ کروا رہی تھی اور ہر معاملے میں زہریلی زبان چلتی تھی۔ تم مجھے بھی بات نہیں کرنے دیتی، میں بابا جان کو بتا سکتی ہوں، تمہاری ضد کی وجہ سے رک گئی تھی، اب بھی موقع ہے، میں بابا جان سے بات کر کے دیکھتی ہوں، وہ خاموشی سے معاملے کو دیکھ لیں گے۔ گلالئی نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ مورے ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی شاید، وہ مجھے دھمکا رہا تھا محض، نکاح کے بعد کیا ہی کر سکے گا؟ اگر اس کی کہی بات سچ ہو گئی تو، اگر اس نے اسفندیار لالا کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ گلالئی ایک لمحے کو رک سی گئی، بہت دور اندر کا خوف تھا یہ، پھر سر جھٹک گئی۔ زلن بھی اس گھر کا بیٹا ہی ہے زلش، سب خون کے رشتے ہیں اس کے، وہ کیوں اسفندیار کو نقصان پہنچائے گا؟ وہ شاید زلشت سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ زلشت اس کی بات پر حیران کن ہنس دی۔ خون کے رشتے؟ تمہیں لگتا ہے اس گاؤں میں خون کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ عجیب باتیں کرتی ہو گلالئی۔ میں عجیب باتیں نہیں کر رہی، تم اب تک میرے کہنے پر چپ رہی ہو تو آگے بھی چپ رہو گی۔ نکاح کے دن قریب ہیں، کوئی بات نکل آئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ محض اس کی بات پر خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ شاید گلالئی ٹھیک کہہ رہی تھی، شاید وہی زیادہ سوچ رہی تھی۔ جیسا بھی تھا، وہ محض اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا گو تھی۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر قدم رکھتے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ آس پاس درخت کے جھنڈ تھے، سیاہ چادر میں پیروں سے کچھ اوپر تک مکمل ڈھکی ہوئی تھی۔ بڑے سے درخت کے قریب پہنچ کر وہ رکی، چند ثانیے رک کر تیز ہوئی سانس کو ٹھیک کیا، پھر درخت کی اوٹ سے نکلتی آگے بڑھی۔ فاصلے سے ہی ایک درخت کے ساتھ بندھا سیاہ گھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑے کا مالک جھیل کے کنارے پتھروں پر بیٹھا جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ پتھروں پر قدموں کی آہٹ پر گردن موڑی، زلش نے اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلتے دیکھے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے رک سی گئی، بریال کی سنجیدہ آنکھوں میں چمک سی اتری تھی، پھر اس کے لب ہولے سے مسکرا دیے۔ زلش کو دیکھتے ہی جیسے اس کے چہرے پر رونق سی دوڑ گئی تھی۔ زلش نے یہ بدلتے تاثرات شدت سے محسوس کیے تھے۔ چند مزید قدم اٹھاتی وہ بریال سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کا ایک رخ بریال کی جانب تھا۔ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہوں۔ بہت دن بعد آئی ہو؟ بتا بھی رہا تھا اور سوال بھی کر رہا تھا۔ مصروف تھی۔ میں فکر مند تھا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دل چاہا تمہاری حویلی کی طرف جاؤں، شاید کوئی خبر مل جائے۔ اس کی بات پر زلشت سر جھٹکتی ہنس دی۔ خبر کا اندازہ نہیں، لیکن تمہاری خبر لے لی جاتی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے زلشت، میں چاہوں تو آج تمہارے بابا سے مل سکتا ہوں، محض تمہاری خاطر رک جاتا ہوں۔ زلش نے رخ موڑے اس کو دیکھا۔ شکریہ، ایسا کر کے تم میرا احترام کرتے ہو۔ وہ کچھ نہیں بول سکا، اس کو دیکھتا رہا۔ برکزئی؟ چند ثانیے بعد اس کے پکارنے پر بریال نے گہری سانس بھری، پھر سر جھکایا جیسا کہنا چاہا وہ سن رہا ہے۔ اس رات تم وہاں کیسے آئے تھے؟ بریال سمجھ چکا تھا کس رات کی بات ہو رہی تھی، وہ سمجھ چکا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم مجھے بتا سکتے ہو۔
जवाबन उसने सरस बात में हिलाया। मैं मिंगोरा के अड्डे पर था उस वक्त, जब खाइस्ता और उसका मर्द बस से उतरे थे। मिंगूरा? वो तो पंजाब से मिली थी ना उनको? वो बेहद हैरत से पूछ रही थी। ये नहीं मालूम वो कहाँ से थी। इतना मालूम है उसके खानदान के मर्दों ने धोखे से उसको बुलाया था, उसके साथ सुलह का झूठा वादा किया था, और ये कि वो सब उसको माफ कर चुके थे। वो सब उसे मिंगूरा अड्डे पर लेने गए थे। वो रुका था, जलश्त साकित सी उसको सुन रही थी। फिर उसके मर्द को वहीं मार दिया उन्होंने, और खाइस्ता को उसके लाला वहां से ले गए। ये सब चंद लम्हों में हुआ था। ना चाहते हुए भी जलश की आंखें जलने लगी थी। वो जालिमों की किस सिफत में रखती उन सबको। उसके मर्द के फोन से उसके घर वालों से राब्ता हो गया था। उसका बेजान जिस्म अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने दोस्तों पर लगा था। मैं तुम्हारे गांव की तरफ आया। कहीं न कहीं लग रहा था कि तुम अपनी सहेली से मिलने आओगी। वो खामोश हो गया था। जलश फिर से खाइस्ता के साथ गुजरे आखिरी लम्हात याद करने लगी। वो कह रही थी कि इन्होंने धोखा दिया है उसे। उस वक्त वो कुछ समझ नहीं पाई थी। तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहा। तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा तुमसे? शहराम और बीबी रोखाना का गुस्सा तो देख ही चुका होगा। नहीं, कुछ नहीं कहा। पत्थरों पर हथेली रख दी वो खड़ी हुई। मरियाल भी उसके साथ खड़ा हो गया। चलती हूँ। जलश्त नाम के पुकार पर वो रुकी, फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये जगह, लोग, कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ रही तो तुम जहनी मरीजा बन जाओगी। यहाँ से निकल जाओ। और कहाँ जाऊंगी? जहाँ तुम चाहो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। इस शहर से दूर, बल्कि इस मुल्क से दूर। ये कभी नहीं ढूंढ सकेंगे तुम्हें। वो एक लंबे लम्हे के लिए खड़ी उसको देखती रही, और कोई वक्त होता तो वो उसकी बात पर सर पीछे गिराए हंस देती। इस वक्त उसकी एक बात सच मालूम हो रही थी। वो वाकई एक दिन यहाँ जहनी मरीजा बन जाएगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हल्की सी आवाज में अपनी बात कहती वो मुड़ गई। मरियाल उसे जाते देखे गया। वो उसका जवाब समझ नहीं पाया था। ये चाय मेज पर रखाओ लड़की। बीवी रोखाना के हुक्म पर बर्तन पर साबुन लगाती वो मुड़कर नासमझी से उन्हें देखने लगी। चाय लेकर जाने का मतलब था उसका सामना बड़े खान से होता, जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। गुलालई ने भी उसे खामोशी से खड़े देखा, फिर आगे बढ़ी। मैं रख आती हूँ मोरे। हाथ ट्रे की जानी बढ़ाए थे। जवाबन बीबी रोखाना ने आंखें दिखाई थी। असफंदियार भी मौजूद है वहाँ। आप तुम उसके सामने जाने से परहेज किया करो। उनकी बात पर गुलालई मायूस सी पीछे हट गई। जल्लश्त हाथ धोती मुड़ी, फिर खामोशी से ट्रे थामे हॉल में मौजूद हवेली के चंद मर्दों की जानिब बढ़ी। मुझे इस मामले में जल्द अज जल्द तुम्हारा फैसला चाहिए। तुम पहले ही बहुत वक्त ज़ाय कर चुके हो। मेरा वक्त ज़ाय नहीं हुआ बाबा जान, असफंदियार ने संजीदगी से जवाब दिया था। तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है। अब जरूरी है कि तुम शादी के बाद हवेली को तरजीह दो और यहाँ की सरदारी संभालो। मेज पर चाय रखी जलश्त एक लम्हे को थमी थी। असफंदियार सरदारी संभालेगा? मैं सोच कर जवाब दूंगा। हमेशा का जवाब है ये। ख्याल ले लो वक्त। इस सब के बाद मस्बत जवाब ही चाहिए मुझे। असफंदियार ने महज सरस बात में हिला दिया। वो और हवेली के बकिया अफराद भी जानते थे कि ये वक्त जल्द या बदेर आना ही है। असफंदियार को यहाँ की सरदारी संभालनी ही है, लेकिन फिर भी ये सोच कुछ गैर सी लगती थी। अगर वो भी सरदारी के बाद इन बाकी मर्दों जैसा बन गया? शुक्रिया जलश्त। असफंदियार के आवाज पर मेज के नजदीक खड़ी वो फौरन ख्यालात से बाहर निकली। नजर बड़े खान पर पड़ी, जो अनगिनत पेशानी के बल लिए उसे घूर रहे थे। एक भी लम्हा मजीद वहां रुके वो वापस बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। एक तरफ वो कहती थी कि असफंदियार ने इस गांव के लिए कुछ नहीं किया, और दूसरी जानिब वो असफंदियार की सरदारी संभालने के खिलाफ भी थी। कहीं यहाँ के रीत रिवाज उसे भी ना निगल लें, कहीं वो भी अपने बाप का अक्स न बन जाए, कहीं उसमें इन सब की मानिंद जरूरत से ज्यादा गैरत ना समोए। जनान खाने के दरवाजे पर खड़ी वो कमरे के वस्त में बैठी चंद लड़कियों के झुंड को देख रही थी। नजरें सबसे होती हुई बारहा अपनी बहन पर रुक जाती। वो बिल्कुल सादा चेहरा लिए अपनी चंद सहेलियों के साथ बैठी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसे किसी ज़ेबाइश की जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे की रौनक और सरसब्ज आंखें ही उसकी खूबसूरती थी। अपनी सीधी हथेली उसने लड़की के सामने खोल कर रख दी, जिस पर वो मेहंदी से नक्श निगार बना रही थी। दुआएं कबूल हो जाएं तो चेहरे यूं पुर रौनक हो जाया करते। गुललई को देखते उसने सोचा,
اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ گلالئی جیسی لڑکی تو کرہ ارض کی تمام خوشیوں کی حقدار تھے۔ زلش تم بھی آؤ، گلالئی کو مہندی نہیں لگانی؟ آواز پر زلش جوتا پیروں سے اتارتی کمرے میں داخل ہوئی۔ گلالئی بھی اس کو دیکھتی کھل کر مسکرا دی۔ میں نے مہندی لگائی تو گلالئی کے ہاتھ ہی خراب ہوں گے۔ گلالئی کے ساتھ بیٹھتی وہ بولی۔ سب لڑکیاں اس کی بات پر مسکرا دی۔ تم ہاتھ خراب کر بھی دو تو خیر ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میں نہیں چاہتی تمہاری نکاح کی مہندی خراب ہو جائے۔ گلالئی نرم تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ پاک تمہیں بہت خوشیاں دے زلش، تمہاری تمام اداسیاں ختم ہو جائیں۔ اپنے اتنے اہم موقع پر بھی وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ یہ صرف گلالئی ہی کر سکتی تھی۔ اگر اس نے اپنے مورے نہیں دیکھی تھی تو خدا نے گلالئی کی شکل میں اس کو ایک مورے سے نوازا تھا۔ جب تم شہر چلی جاؤ گی میں تمہارے لیے رویا کروں گی، زلش نے نم لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ گلالئی نے فارغ ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاید میں جاؤں ہی نہ وہاں۔ اگر اسفندیار مستقل گاؤں آ گئے تو ہم پھر سے ایک ساتھ رہیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی وہ واپس آئیں۔ تم ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ، اپنی خوبصورت زندگی شروع کرو۔ اس حویلی میں محض کمرہ ہی تبدیل ہوگا، زندگی نہیں۔ گلالئی سر نفی میں ہلائے مسکرا دی۔ جو نصیب میں ہوا۔ تمہیں بھی مہندی لگاؤں زلش؟ لڑکی کے سوال پر زلش نے ایک نظر گلالئی کے مہندی والے ہاتھ پر ڈالی۔ دلہنوں والے ہاتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، مجھے ابھی باورچی خانے میں کام کروانا ہے، مہندی اتر جائے گی۔ میں دیکھ لوں گی کام، تم مہندی لگوا لو۔ خبردار تم نے باورچی خانے میں قدم رکھا، کل نکاح ہے تمہارا، مہندی کا رنگ ہلکا نہیں پڑنا چاہیے۔ ابھی تو لالا نے دیکھی بھی نہیں، شریر لہجے میں کہی۔ آخری بات پر گلالئی اسے آنکھیں نکالے ہنس دی۔ گالوں پر لالی سی دوڑی تھی۔ زلش تو اس کے بدلتے رنگ دیکھتی مسکرا دی۔ دل سے ڈھیروں دعائیں نکلی تھی۔ ہتھیلیوں پر زور ڈالے وہ کھڑی ہوئی، پھر گلالئی کو لڑکیوں کے جھنڈ میں چھوڑتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بی بی روخانہ نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ باورچی خانے کا کام غنچہ اور اسے دیکھنا تھا۔ شہوار بھی 2 دن پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن وہ باورچی خانے میں کم ہی گھستی تھی۔ خاندان سے جو چند لوگ مدعو تھے ان سب نے کل ہی آنا تھا۔ بات سنو، آواز پر باورچی خانے کی طرف جاتے قدم رکے تھے۔ چادر کا پلو آگے کرتی وہ مڑی۔ شیر دل نے اس کے رکنے پر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ غنچہ کہاں ہے؟ وہ پیچھے والے صحن میں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے۔ ہاتھ میں پکڑا سوٹ شیر دل نے اس کی جانب بڑھایا۔ جب فارغ ہو جائے تو اسے کہنا میرا سوٹ استری کر دے۔ زلش نے ہاتھ بڑھائے سوٹ پکڑا۔ میں کر دیتی ہوں، اسے دیر ہو جائے گی۔ جو مرضی کر دے، مجھے کہیں نکلنا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہیں سے مڑ گیا۔ زلش نے سر جھٹکا تھا۔ حکم ہی چلانا آتا ہے بس۔ سوٹ ہاتھ میں تھامے وہ کپڑے استری کرنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کل میری بہن کا نکاح ہے، تم خوش نہیں؟ سوال نے ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن اس کے جدا ہونے پر افسردہ ہوں۔ پاؤں کے قریب پڑا چھوٹا سا پتھر پکڑے مریال نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر جھیل میں پھینک دیا۔ یہی سوچ کر پرسکون رہو کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی، جیسا کہ تم چاہتی تھی۔ اس حویلی میں ایک گلالئی تھی جس کے ساتھ زندگی کے اتنے سال گزار دیے۔ اپنی مورے کی کمی وہ ختم کر دیتی تھی۔ گھٹنوں پر ٹھوری رکھے وہ افسردگی سے بول رہی تھی۔ مریال نے ہلکا سا جھک کے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایک رخ اس کی جانب کیے بیٹھی تھی۔ وہ تم سے ملنے آیا کرے گی، نرم سے لہجے میں تسلی دی تھی۔ زلش خاموش رہی۔ تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مہندی کیوں نہیں لگوائی؟ غیر متوقع سوال پر زلش نے گردن موڑے اس کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مصروف تھی، باورچی خانے میں کام تھے۔ اب لگوا لینا، تمہاری بہن کی شادی ہے، سونے ہاتھ اچھے نہیں لگیں گے۔ زلش کو بیک وقت حیرت اور ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کسی مرد کو مہندی کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے آج سے پہلے مہندی کے بارے میں بات نہیں کی ویسے۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ زلش نے لمبے وقفے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکراتا بہت زیادہ تھا، اور پھر جب وہ مسکراتا تھا تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا دیتی تھی۔ زلش نے رخ جھیل کی جانب موڑا، پھر گہری سانس بھرتے خالی ہتھیلیوں سے آنکھوں میں اٹکے آنسو صاف کیے۔ مت رویا کرو۔ اس کے تسلی دینے پر نئے آنسو آنکھوں میں نمودار ہوئے تھے۔ برکزئی، میرا دل بہت اداس ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا یہاں۔ مجھے خائستہ کی یاد آتی ہے، اس کا چہرہ نہیں بھولتا۔ میں اس حویلی میں اپنے سہیلی کے غم پر رو بھی نہیں سکتی۔ میں اس کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ میرا دل دکھتا ہے برکزئی، یہ دنیا، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں۔
بہت ظالم ہے سب۔ چہرہ تر تھا، آواز روندی تھی، دل دکھ رہا تھا۔ مریال محض بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی بات سے ہٹا نہیں ہوں زلر، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کو تیار ہوں، صرف تم اجازت دو تو۔ چادر کے پلو سے چہرہ صاف کیے زلش نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کا لہجہ پختہ تھا، اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھی۔ میں تمہاری زندگی یہاں اس گاؤں میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا۔ تمہیں مکمل حق ہے کہ تم خوش رہو، بغیر کسی اصول و ضوابط اور ڈر کے زندگی بسر کرو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والے تمہیں کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جو تمہاری قدر کرنا نہ جانتا ہو۔ سوچو کیا حال ہو جسے آپ اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتے ہو، وہ کسی کے مکان کی باندی بن جائے۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، گیلی آنکھیں چند پر سوچ لمحوں کے لیے نیچے پڑے پتھروں پر رکی تھی، پھر گہری سانس بھری۔ برکزئی، سن رہا ہوں، میں اب جب بھی جھیل پر آؤں تمہیں اجازت ہے مجھے یہاں سے لے جانا۔ مریال نے چند ثانیے کے لیے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ آج روشنی پھوٹتے ہی حویلی میں چہل پہل سی تھی۔ حویلی کے تمام افراد گھر پر ہی یہاں سے وہاں ٹہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد گل علی اور اسفندیار کا نکاح تھا۔ مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ زلش نے شاید پہلی مرتبہ سب کے چہروں پر ایسی مسکراہٹیں دیکھی تھی۔ گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی، خوش ہونا تو لازم تھا۔ وہ صبح سے ہی گھر کے چھوٹے موٹے کام ہنچا کے ساتھ کروا رہی تھی۔ گل علی کمرے میں بند تھی۔ نکاح سے پہلے اس کا کمرے سے نکلنا ممنوع تھا۔ خالی برتن ہال کی میز سے اٹھائے، اس نے باورچی خانے میں پہلے سے برتن دھوتی اونچا کے سامنے رکھے، پھر باورچی خانے سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب قدم اٹھائے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ گل علی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میرے لیے بھی دعا کرنا دلہن۔ آواز پر چہرے پر ہاتھ پھیرتی گل علی جائے نماز پر بیٹھی مڑی۔ میری دعائیں تمہیں شامل کیے بغیر نامکمل ہوتی ہیں۔ زلش بیڈ پر اس کی جانب رخ کیے بیٹھتی مسکرا دی۔ پہلی مرتبہ حویلی کچھ اچھی لگ رہی ہے، پر رونق سی ہے، چہروں پر حقیقی خوشی دکھائی دے رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر بی بی روخانہ کو اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنا خوش باش دیکھا ہے۔ آخری بات پر وہ ہنسی تھی۔ گل علی بھی سر نفی میں ہلائے مسکرا دی، جائے نماز سے اٹھ کر اسے تہ لگا دی۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، پھر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اداس رہتی ہوں، کہتی نہیں ہوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کمرے میں اکیلی کیسی رہوں گی، یہی سوچ کر اداس ہوتی ہوں۔ اس کی بات پر گل علی نے گود میں پڑا اس کا ہاتھ تھاما۔ مت سوچا کرو، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ اچھا، اور اسفندیار لالا کے پاس کون رہے گا؟ وہ بہت اچھے ہیں، بہنوں کو جدا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دونوں ہنسی تھی۔ گل علی نے اس کے گرد بازو باندھے اپنے حصار میں لیا۔ جب بابا جان تمہیں حویلی میں لائے تھے، مجھے تم اس دن سے بہت پیاری ہو گئی تھی۔ مورے کی ڈانٹ سن لیتی تھی، کبھی تھپڑ بھی کھا لیتی تھی، لیکن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ مجھے چھوٹی بہن اور دوست مل گئی تھی، میں اپنا سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ زلش کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تم دنیا کی سب سے اچھی بہن ہو گل علی، تم میری سب سے پہلی دوست ہو، اور میرے لیے میری مورے بھی ہو۔ تمہیں خوش دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مجھے تمہارے اور خائستہ کے علاوہ کبھی کسی سے ایسی انسیت محسوس نہیں ہوئی۔ گل علی خاموش رہی۔ حصار مزید تنگ کیا تھا، وہ کئی لمحات یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگی خاموش بیٹھی رہی۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی تھی تیاری میں، دیر ہو گئی تو بی بی سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ زلش کی بات پر وہ اس سے علیحدہ ہوئی، پھر سر ہلاتی الماری کی جانب بڑھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، سرخ رنگ کی کامدار شلوار قمیض میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ زلش نے کرسی اس کے پیچھے رکھی۔ جوڑا بہت جچ رہا ہے۔ گل علی مسکراتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زلش نے گل علی کے پہننے والے زیورات وغیرہ سامنے رکھ دیے۔ آدھے گھنٹے کی تیاری کے بعد وہ مکمل تیار تھی۔ زلش اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھنے کے بعد پیچھے کھڑے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ سرخ رنگ اس نے پہلی مرتبہ پہنا تھا، ہاتھوں پر مہندی اور چوڑیاں بھی شاید پہلی مرتبہ پہنی تھی۔ وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑے کے ساتھ اس کی سرسبز آنکھیں مزید شاداب سی لگ رہی تھی۔ مجھے اتنی حسین لگ رہی ہوں، اسفندیار لالا کا کیا حال ہوگا؟ گل علی اس کی بات پر اسے آنکھیں نکالتی ہنس دی۔
बुरी नजर तुम्हारे करीब भी न भटके और खुशियां तुम्हारे इर्द गिर्द घर कर ले। लाला के साथ लंबी पुरसुकून जिंदगी जियो। उसकी दुआओं पर गुलालई ने एक मर्तबा फिर उसे गले लगाया था। आंखें नम होई जा रही थी। तुम भी तैयार होकर बाहर आ जाओ, फिर किसी काम में मसरूफ हो जाओगी। गुलालई के कहने पर जल्लश ने सर इस बात में हिला दिया। सब मर्द मस्जिद चले गए थे। उनके आते ही निकाह की रस्म शुरू हो जाएगी। अब बताओ कैसी लग रही हूँ? दुपट्टा सर पर ओढ़ती वो बेड पर बैठी गुललई की जानिब मुड़ी। गुलाबी रंग की फ्रॉक में वो सादा मगर अच्छी लग रही थी। चेहरे की ज़ेबाइश के नाम पर महज आंखों में काजल डाला गया था। बहुत प्यारी। जानती हूँ। गुललई के सर नफी में हिलाने पर वो हंसी थी। अब मैं बाहर जा रही हूँ, मेहमान आ चुके हैं सब। बीबी रोखाना कड़ी नजरों से मेरी राह देख रही होंगी। अपनी बात कहती वो दरवाजे तक पहुंची, फिर मुड़कर गुललई की जानिब देखा, जो उसकी बात पर मुस्कुराने के साथ अपनी हथेलियां खोली मेहंदी और चूड़ियां भी देख रही थी। गहरी सांस भरती वो अपने पीछे दरवाजा बंद करती जनान खाने की जानिब बढ़ गई, जहाँ खानदान की सब औरतें इकट्ठी हुई थी। चंद मिनट पहले गुंजा उसे कुछ खाने के लिए कहने आई थी, जिस पर उसने इनकार कर दिया था। फिर मोरे भी उसे देखने आई थी। मर्द अभी मस्जिद से नहीं आए थे। बिलाखिर उसकी दुआओं का मरकज शख्स उसको मिलने वाला था। उसे खुशी के बाइस घबराहट भी होने लगी थी। दरवाजे की हल्की सी खटकार पर वो मुड़ी नहीं थी। जलश्त, ऊंचा से कहना मुझे पानी ला दे। अपने जोड़े के दुपट्टे पर लगे अटकन को छेड़ती वो बोली थी। चंद लम्हे जल्लश की जानिब से कोई जवाब न पाकर वो अपनी जगह पर बैठे दरवाजे की जानिब मुड़ी। दुपट्टे का पल्लू हाथ से छूट गया था। एक पल को लगा था जैसे सांस गले में अटक सा गया हो। चेहरे की लाली सफेदी में तब्दील होने लगी थी। वो सामने खड़ा था। उसके पीछे दरवाजा बंद था। गुललई बेड से उठती मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ी थी। कांपते हाथ एक दूसरे में मुकीद किए थे। गुल जाना। लहजा सर्द सा था। उसकी आंखें खाली खाली सी थी। चेहरे के तासरात भी पढ़ना मुश्किल थे। जलन लाला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज भी कपकपा रही थी। तुम्हारे निकाह पर आया हूँ। मदऊ किया गया है मुझे। यहाँ कमरे में नहीं। वो बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। गला सूखने लगा था। डर क्यों रही हो? तुम्हें देखने आया था। देखो तो कितनी खूबसूरत दुल्हन बनी हो। गुल जाना लग रही हो। उसने कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे। गुललई ने घबराहट के मारे दोनों हाथ उसके सामने किए। उसे रोकना चाहा। नजदीक मत आइए लाला, बाहर चले जाएं, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। वो रुक गया। उन्हीं खाली आंखों से उसे देखता रहा। गुललई ने उस लम्हे शिद्दत से जल्लश के कमरे में आने की दुआ की थी। अच्छी नहीं लग रही मुझे तुम। किसी और के लिए सजी हो, मुझे धुतकार कर किसी और के लिए संवरी हो। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लाला, यहाँ दर्द होती है मुझे, ये सोचकर तुम किसी और की दुल्हन बनोगी। हाथ सीने पर रखा था। आवाज में हल्की सी सख्ती नमूदार हुई थी। गुललई सांस रोक के फक हुई रंगत के साथ उसे देख रही थी। मैंने नहीं धुतकारा आपको, ये आपकी एक तरफा पसंदीदगी थी। मेरा मेरा कोई कसूर नहीं है लाला। वो रोने के दर पर थी। जलन ने सर झटका था। पसंद करता था तुम्हें तो मज़बत जवाब भी दे सकती थी, लेकिन तुमने किसी और को चुन लिया। ये बड़ों का फैसला है लाला, बाहर चले जाएं। आपको यहाँ देख लेगा कोई, बहुत बुरा होगा लाला। आंसू आंखों में अटके थे। जलन ने दोबारा कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, मैं कैसे तुम्हें असफंदियार के पहलू में बैठे देखूंगा। आप चले जाएं हवेली से, कुछ मत देखें, आप ठीक हो जाएंगे लाला। आपको बेहतरीन लड़की मिलेगी। वो बिना रोके बोले जा रही थी। कमरे में उसकी मौजूदगी आवाज गुम करने के लिए काफी थी। जलन उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया। तुमको चाहा था, तुम ही को बेहतरीन माना था लाला। आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर उसके सामने किए थे। मेरे लिए बातें बन जाएंगी लाला। आंसू क्यों बहा रही हो? कहीं असफंदियार से निकाह न रुक जाए इस बात पर। बताओ। वो हल्का सा उस पर झुका था। मुललई ने हिचकियां भरते गर्दन नफी में हिलाई। अभी भी वक्त है। कह दो सबको कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। गर्दन फिर से नफी में हिली थी। मैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उसकी बात काटता वो चीखा था। गुललई सहम कर एक कदम पीछे हुई। क्यों नहीं कर सकती बोलो? पसंद करती हो ना उसे? करती हो या नहीं? जलन ने चूड़ियों वाली कलाई को जोर से थामा था। चूड़ियों के टूटने की आवाज पर गुललई के रोने में तेजी आई थी।
معافی دے دے لالا، معاف کر دے۔ وہ بے قصور اس سے معافی مانگ رہی تھی، محض اس لیے کہ وہ اس کے کمرے سے نکل جائے، اس لیے کہ کوئی اس کو وہاں دیکھ نہ لے، اس لیے کہ اس کے خلاف باتیں نہ بن جائیں۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس حویلی کو آگ لگا دوں، یہاں موجود ہر شخص کو قتل کر دوں، دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں گلالئی۔ اس کی آواز تیز اور پتھر جیسی سخت تھی۔ کلائی کی تمام چوڑیاں توڑنے کے بعد اس نے اس کا بازو جھٹکے کے ساتھ چھوڑا تھا۔ گلالئی نے روتی سہمی آنکھوں سے اس کی سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ زلن نے 2 قدم پیچھے کی جانب اٹھائے، پھر رخ موڑ لیا۔ گلالئی کو لگا جیسے گلے میں اٹکی سانس واپس آئی ہو۔ ہاتھوں سے گیلی آنکھیں صاف کی، اس کی پشت کو دیکھا۔ گل جانا؟ گلالئی تھم گئی، اس کا لہجہ عجیب تر ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنا چاہتی تھی، لیکن پیر جکڑ گئے تھے۔ دنیا میں کچھ اچھا لگا تھا تو وہ تم تھی۔ کئی مرتبہ تمہارا انکار سنا، پھر تمہارے در پر آتا رہا، لیکن پھر وہی انکار۔ وہ رکا، لمبی خاموشی میں گلالئی کی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہ مڑ کر اس کی جانب لگا۔ میں نے بولا تھا مجھے انکار پسند نہیں ہے۔ اس کے چلانے کے ساتھ گلالئی کی چیخ بلند ہونے سے پہلے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ گلالئی کی آنکھیں مزید کھلی تھی، سرسبز آنکھوں میں سیاہی گھلی تھی، اس کا سرخ جوڑا مزید سرخ ہوا تھا۔ زلن نے پوری شدت سے خنجر اس کے پیٹ سے نکالے دوبارہ اسی مقام پر گھونپا تھا۔ گلالئی کے جسم نے جھٹکا کھایا تھا، فرش خون سے رنگنے لگا تھا۔ چند لمحے اس کی بے جان ہوتی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا، خنجر ایک جست میں اس کے جسم سے نکالے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گلالئی پورے زور سے زمین پر گر گئی، خون تیزی سے جسم کو چھوڑ رہا تھا۔ مہندی والے ہاتھ خون میں رنگ چکے تھے، اس کا خوبصورت چہرہ سفیدی مائل ہو چکا تھا، روح جسم سے علیحدہ ہوتی جا رہی تھی۔ کھلی پتھر ہوئی نظریں زلن پر اٹکی تھی، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ زلن خاموشی سے اسے بے جان ہوتا دیکھے گیا، پھر ہلکا سا جھکا۔ گل جانا، کہا بھی تھا کہ انکار نہیں پسند مجھے۔ پشیمانی نہیں تھی وہاں، انا ہی انا تھی۔ وہ واپس کھڑا ہوا تھا، پھر مڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے پڑا دلہن کا بے جان جسم کھلی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھے گیا۔ زلن کی انا گلالئی کو بے جان کر گئی۔ جاری ہے، نہیں رائٹر، نہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ پلیز مت مارو گلالئی کو، ایسا نہیں کرنا تھا۔ مجھے گلالئی اور اسفندیار زلشت اور برکزائی کے مقابلے کہیں زیادہ عزیز۔ میں چاہتی تھی زلشت کو ہیپی اینڈنگ ملے چاہے نہ ملے، لیکن گلالئی کو ضرور ہیپی اینڈنگ ملے۔ لیکن یہ کیا کیا رائٹر نے، گلالئی کو ہی مار دیا۔ جیسے ہی شروع سے بانڈنگ دکھائی جا رہی تھی اسفندیار اور ہماری زلشت کے درمیان، مجھے کہیں نہ کہیں ایسا شک تھا کہ گھر والے زلشت کو اسفندیار کے لیے چن لیں گے، لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا، گلالئی کو چنا، لیکن یہ رائٹر نے کیا کیا، گلالئی کو ہی مار دیا۔ ویسے مجھے اس بات کا کہیں نہ کہیں اندازہ تو پہلے ہی لگ گیا تھا، کیونکہ میں نے رائٹر کے سٹوری میں یہ لائن دیکھ لی تھی، سم تھنگ ریلیٹڈ، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں گلالئی کو رائٹر مار دیں گی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ میں سوچ رہی تھی، میں دعائیں کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو، اور ایسا ہو گیا، گلالئی کو مار ہی دیا، بے جان کر ہی دیا۔ اب آگے کہیں اسفندیار کی شادی زلشت سے نہ کر دے، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ رائٹر نیکسٹ ایپیسوڈ میں گلالئی کو دکھائیں وہ بے جان نہیں ہوئی ہے، کچھ تو دھڑکنیں، کچھ تو سانسیں چھوڑ دیں اس کو، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں اچھی ہیپی اینڈنگ ملے، دکھ بھری اینڈنگ نہ ملے۔ پلیز پلیز پلیز، مجھے سیڈ اینڈنگ نہیں چاہیے رائٹر، ہیپی اینڈنگ دینا۔ ہیپی مطلب ساری والی ہیپی، اسفندیار اور گلالئی والی ہیپی، مریال اور برکزائی والی ہیپی۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اسفندیار اور زلشت کا ہی کپل بن جائے، نہ۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، جو کہ کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، اور نیکسٹ پارٹ ہی لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اور جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں رائٹر سچ میں زلشت اور اسفندیار کا کپل تو نہیں بنا دیں گی؟ گلالئی کو مار کیوں دیا؟ نہیں مارنا تھا۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو بائے۔